يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. یہ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے 118. پچھلی آیتوں میں اہل کتاب کا اور دیگر کفار کا ذکر تھا کہ جو لوگ اس دنیا میں کفر کی زندگی بسر کرتے ہیں کل ان کا مال، ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے ذرہ برابر بھی بچا نہیں سکتے. وہ لوگ جہنمی ہوں گے، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. دنیا میں جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں نیکی کے کاموں میں، یا پھر یہ کہ اسلام کے خلاف سازش کرنے میں بہت اچھا کام سمجھ کر کے خرچ کرتے ہیں. کفار اسلام کو ختم کرنے کے لیے جو خرچ کرتے ہیں وہ یہی سوچ کرنا بہت پنیہ کا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان کے اچھے کاموں، ان کے جو کچھ بھی سوشل ورک ہیں ان میں جو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسے جیسے کوئی تیز ہوا ہری بھری کھیت کو کیا کر دے، تباہ برباد کر دے. ایسے ہی ان کا یہ سارا مال دولت جو انہوں نے خرچ کیا کفر کی وجہ سے سب تباہ اور برباد ہو جائے گا. کل اس کا کوئی بدلہ انہیں ملنے والا نہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا کہ انہوں نے نیک کام کیا اجر اللہ نے نہیں کیوں دیا. کفر ایسی کیا کہتے ہیں مصیبت ہے، کفر ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے سارے نیک اعمال کیا ہوتے ہیں، باطل ہو جاتے ہیں. کفر سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں. کبھی گناہ کیا ہو جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، نیکیوں کو تباہ برباد کرتے ہیں. تو کفر اور شرک ایک ایسا ظلم، ایسا گناہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا، وہ خود ظالم ہے، اپنے اوپر انہوں نے ظلم کیا ہوگا. دنیا کے مفاد کے خاطر اپنے آخرت کو کیا کر گئے، بھول گئے. اپنے فائدے کے خاطر اپنے پیدا کرنے والے کو بھول گئے. اس لیے کبھی دماغ میں ایسا نہیں لانے کا تو سزا دے کر اللہ نے ان کے اوپر ظلم کیا. وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون. ٹھیک ہے، پچھلی آیت ہے. اب اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں سے، مسلمانوں سے مطالبہ کر رہے ہیں اور انہیں تنبیہ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ ایمان والوں کبھی بھی کسی بھی غیر مسلم پر اعتماد مت کرو اور انہیں اپنا رازدار، اپنا مخلص دوست مت بناؤ. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنوں کو چھوڑ کر کے تم کسی غیر کو اپنا رازدار مخلص دوست مت بناؤ. بطانہ کہتے ہیں عربی میں بطن، پیٹ کو بولتے ہیں، پیٹ. باطنی، ظاہر بول کر کے سنا ہوگا، ظاہر بولے تو باہر، باطن بولے تو اندر. اسی سے بطانہ بولتے ہیں عربی میں استر کو. استر سمجھتے، کوٹ کے اندر ایک کپڑا استعمال کرتے ہیں. کبھی کبھی عورتوں کے کپڑے میں بھی اندر سے کپڑا استعمال کرتے ہیں، استر بولتے ہیں اس کو. ہاں، کوٹ میں تو اس کو استر بولتے ہیں. وہ اندر رہتا ہے، استر کا کپڑا اندر ہوتا ہے، وہ دکھتا نہیں. کیا نہیں کرتا؟ اس سے مراد رازدار دوست، مخلص دوست، خاص دوست. فرمایا ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر غیروں کو، یہودیوں کو، نصرانیوں کو، اہل ہنود کو کبھی اپنا رازدار مت بناؤ. وہ تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، وہ تمہارا کبھی بھلا نہیں سوچ سکتے. وہ تو تمہارے سامنے بات کرتے ہوں گے دوستی کی، اچھائی کی، لیکن اندر سے سب ایک ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ ارے پیدا کرنے والا وہ خالق و مالک جس کے علم میں ہے سب کے دل کی بات. سب کے دل جانتا ہے وہ کون کس خصلت کا ہے.
مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں نے جب تک اس پر عمل کیا وہ نقصان سے بچے رہے، سمجھ رہے؟ جب مسلمانوں نے اس حکم پر عمل کرنا چھوڑ دیا نقصان اٹھانے لگے، ابھی بھی اٹھا رہے، سمجھ رہے؟ رازدار مت بناؤ۔ لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، فرمایا وہ لوگ تو تمہارے درمیان فساد برپا کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، تمہارے درمیان فساد برپا کرنے میں، تمہیں کسی نہ کسی فتنے میں، کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا کرنے میں وہ کوئی بھی کمی نہیں چھوڑتے۔ انہیں جب موقع ملتا ہے تو وہ پورا تم سے کیا کر لیتے ہیں، تمہیں تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں۔ ایک جگہ نہیں، قرآن کریم میں اس سے پہلے بھی اسی صورت میں آیا، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن کبھی کافر کو اپنا دلی دوست نہیں بنا سکتا۔ سمجھ، حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، اخلاق سے پیش آنا، ان کی خبر گیری کرنا، ان کے ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کے کام آنا، یہ الگ میٹر ہے، وہ تو مسلمان کریں گے، سمجھ رہے؟ جو برسر پیکار نہیں ہے، تلوار لے کے مسلمانوں کو مارنے کے لیے جو نہیں ہے، حربی جسے کہتے ہیں، ان کو چھوڑ کر باقی ہر غیر مسلم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، اللہ منع نہیں کرتے تمہیں ان لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے جو تمہیں گھر سے بے گھر نہیں کیے، جو تمہارے ساتھ جنگ پہ نہیں ہے، جو تمہیں قتل کیا کہتے ہیں غارت گیری تمہارے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، نیوٹرل ایسے ہیں، لیکن ہیں وہ کیا کافر، تو ان کے ساتھ تم انسانوں جیسا ہی برتاؤ کرو، ان سے اللہ منع نہیں کرتے۔ پھر کس کو منع کرتے، کس کے ساتھ بحث؟ فرمایا انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، جو تمہارے ساتھ برسر پیکار ہیں، قتل قتال کر رہے ہیں، تمہیں تمہارے گھر سے نکال دیے، جیسا کہ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، یہ سب موقع پر جنگیں ہوئی، تو جنگ کے موقع پر مسئلہ الگ ہے، تمہارے ساتھ جن لوگوں نے ظلم کیا اب ان کے ساتھ تم کیا نہ کرو، جو لوگ بیچارے نیوٹرل ہیں ان کے ساتھ منع نہیں کرتے۔ اب جس ملک میں ہم رہتے ہیں ظاہر سی بات ہے آج کل جتنے بھی ممالک ہیں وہ سب جمہوری ممالک ہیں، کیا ہے؟ جمہور جو اسلامی ممالک کہلائے جاتے ہیں وہ بھی جمہوری ہیں، وہاں اسلام نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ تو وہاں غیر مسلم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اس سے اللہ منع نہیں کرتے۔ آپ یہاں رہتے ہیں آپ کرو، ایک ملک میں رہتے ہیں، ایک قانون کو مانتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن رازدار کبھی مت بنا۔ اس میں بھی خاص کر کے جو مسلم ممالک ہیں، اسلامی ممالک ہیں، ان کو تو زیادہ تاکید کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہے۔ کبھی اپنے علاوہ کسی اور کو، غیر کو وزیر، مشیر، کسی بڑے عہدے پر انہیں مت بٹھاؤ، کسی کلیدی عہدے پر انہیں مت بٹھاؤ، سمجھ رہے؟ نہیں، کتنے جاسوس لوگ ہوتے ہیں آس پاس میں کام کرتے، وہ لوگ تو ہمارے جب لوگوں کو خریدتے گئے، ہمارے لوگوں کو خرید کے وہ کیا کرتے ہیں، ہمارا جڑ کاٹتے، نہیں کرتے، کیا لیا کرتے؟ تو پھر وہ اپنے تو ان کے لوگوں کے اوپر تم کیسے بھروسہ کرتے؟ ہمارے لوگوں پر بھی آج بھروسہ نہیں کر سکتے ہم، زمانہ ایسا ہے پتہ نہیں کون آستین کا سام بنا ہوا ہے، تو پھر غیر تمہارا کیسے اچھا ہو سکتا ہے، تمہارا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں تم اپنے سوا کسی کو بھی کیا نہ کرو، بھروسہ کر کے انہیں مخلص دوست مت بناؤ، سمجھ رہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، حذیفہ رضی اللہ عنہ بڑے رازدار صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، رازدار سمجھ، رازدار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں میں ان سب کے نام دے دیے تھے جو منافق تھے، باقی کسی کو نہیں معلوم، سمجھ رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی روشنی میں معلوم ہوا یہ صرف نام کا مسلمان ہے، اندر سے کافر ہے، سمجھ رہے؟ منافقوں کے نام فہرست دے دی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھا کرتے تھے میرا نام نہیں نا اس میں، میرا نام تو نہیں نا اس میں، میں نہیں پوچھتا تم کہ کس میں کس کس کا نام ہے، میں وہ نہیں پوچھتا، میرا نام نہیں نا، میرے کو ذرا سمجھ رہے؟
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا منشی، کاتب، لکھنے والا، حساب کتاب، اکاؤنٹنٹ جو بھی بول رہا ہو، کس کو بنایا ہے؟ ایک غیر کو بنایا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے ناپسند کیا، تم کیسے، ارے جس کو اللہ نے دور کر دیا تم اس کو قریب کر رہے؟ نہیں سمجھ، جس کو اللہ نے دور کیا ہوا ہے، دور سمجھتے، ارے جتنے بھی کافر ہیں سب لعنتی ہوتے ہیں نا جی، اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے آخرت میں۔ جس کو اللہ نے دور کیا تم اس کو قریب کر رہے، ناپسند کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سمجھ رہے؟ ابھی تمہیں سوچ لے کے بیٹھیں گے میرا بزنس میں فلاں سی اے کو دیکھو ہے، انہیں غیر سب کیا سوچیں گے، بڑا مشکل ہو گیا نا۔ اسلامی ممالک میں جو مسلمان حکومت کرنے والے ہوتے ہیں ان میں ایک عہدہ، چھوٹا ہو بڑا ہو، کوئی عہدہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے، ایک ان کا غلام تھا وثیق نام کا، اچھا تھا، سب کچھ اچھا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسے عہدہ دینا چاہتے تھے، لیکن حضرت عمر نے پہلے اسلام کی دعوت دی کہ مسلمان ہو جاؤ، میں تمہیں کچھ عہدہ دینا چاہتا ہوں، وہ مسلمان نہیں ہوا، عہدہ نہیں دیا، عہدہ نہیں دیا، کوئی سیٹ نہیں دی، کی وزارت نہیں دی، کوئی کام نہیں دیا۔ اس کے بعد جب زخمی ہوئے، نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ جانتے ہیں نا، آپ کے اوپر حملہ ہوا، آپ اس میں شدید زخمی ہوئے، اور اسی زخمی کے آپ ایک دو دن کے بعد میں انتقال ہوئے، شہید ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ جب زخمی ہوئے پھر سے بلایا اس کو، اپنے غلام کو بلایا، کہا مسلمان ہو جاؤ، وہ پھر سے انکار کر دیا، نہیں میں مسلمان نہیں ہوتا، عہدہ نہیں دیا، سمجھ رہے؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس سے دو باتیں معلوم ہیں، ایک بات تو یہ کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں، اسلام میں کوئی، لوگ بولتے ہیں نا اسلام زبردستی پھیلا، کیسے جی پھیل سکتے؟ زبردستی پھیلنے کا سوال ہی نہیں، اسلام کا سب کچھ تعلق دل سے ہے، دل سے کوئی ایمان لایا تو وہ مسلمان ہے، نہیں تو اسے منافق بولتے، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا غلام ہے، غور کرنا، اپنا غلام ہے، ارے غلام کون ہوتا ہے؟ اٹھ بولے تو اٹھنا، بیٹھ بولے تو بیٹھنا، سو بولے تو سونا، آ بولے تو آنا، ایسے نوکر نہیں، غلام نوکر نہیں ہوتے، غلام آزاد نہیں ہوتے، غلام کا مطلب آزادش نہیں، آج جو بھی کہ وہ سب نوکر ہیں، غلام کوئی بھی نہیں آج ہیں، ممالک بڑے بڑے ملک غلام ہیں، بڑی طاقتوں کے، بڑی طاقتوں کے، چھوٹی طاقت والے جو ملک ہیں وہ غلام ہیں، وہ الگ بات ہے، چاہے کتنا بھی بولے میں وزیر اعظم ہوں، میں غلام ہوں، غلام ہے، تو دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں۔ ابھی ہمارا اس موجودہ ہمارے زمانے میں ابھی پرسوں بھی تیسری مرتبہ یہ کس کا غلام ہے؟ بڑے بڑے کارپوریٹ کے، جو دھنی مال کے، دولت کے کاروباری، ان کا غلام ہے، بولتے بس۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، یہ ایک تو ایک بات معلوم ہے اسلام میں زبردستی نہیں، اور دوسری کیا بات معلوم ہے اس واقعے سے کہ کبھی بھی کسی غیر مسلم کو اپنے کسی سیٹ میں مت بٹھاؤ، بٹھانے والا بیٹا سیکرٹری بناتے، سی اے بناتے، فلاں بناتے، بھلا اپنا نقصان کرو، اپنا نقصان کرو، وہ تمہارا سیکرٹ کیا کرے گا؟ نہیں، کتنا بھی بولو غیر مسلم ہے، وہ مسلمانوں کا کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، کبھی خیر خواہ نہیں۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنوں کو چھوڑ کر اپنوں کے سوا کسی اور کو رازدار مخلص دوست مت بناؤ، لا یألونکم خبالا، وہ تمہارے درمیان فساد برپا کرنے، تمہیں کسی نہ کسی فتنے میں، تکلیف میں مبتلا کرنے میں کوئی بھی کمی نہیں چھوڑتے، کوئی کسر نہیں چھوڑتے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، تلاش میں رہتے موقع کے، کب اس کو کھڈے میں ڈالوں، کب اس کو نقصان میں، سمجھ رہے؟ اب جو اللہ کے ہدایت پر عمل کرے گا نا، وہ بحیثیت قوم، بحیثیت ملک، بحیثیت انفراد، اپنے ذات کے حساب سے وہ نقصان سے بچے گا۔ جو ہدایت پر عمل نہیں کرے گا وہ انفرادی طور پہ پرائیویٹلی بھی اپنا نقصان کرے گا، قومی حصے سے بھی نقصان کریں گے مسلمان، اور پھر اگر ان کا ملک ہے، ملک میں بھی اس طرح سے۔ اب دیکھو ہمارا پڑوسی ملک
ہے نا, جمہوری ملک بول کر کے کس کس کو کیا بنا رہے, کوئی فلاں منتری بنا, فلاں منتری بنا, کس کو غیر ہو. جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس میں ایک مسلمان کیبنٹ نہیں ہے, وہ نہیں بنائیں گے, بنائیں گے تو بھی وہ ٹٹو, وہ غلام, سمجھ رہے, خیر وہ سب لمبی چوڑی بات ہے. لا یعلونکم خبالا, وہ تمہارے درمیان کبھی بھی فساد برپا کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے, کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. پھر آگے فرمایا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ, وہ تو چاہتے ہیں کہ تم تکلیف میں آؤ, تمہیں تکلیف پہنچے, وہ چاہتے ہیں تمہاری ترقی, تمہیں امپرومنٹ ہوتا ہوا دیکھ, وہ کبھی پسند نہیں کرتے. تم ہمیشہ ذلیل رہو, تم ہمیشہ کمتر رہو, تم ہمیشہ مالی اعتبار سے بھی, عہدے منصب کے اعتبار سے بھی تم ہمیشہ پست رہو, نیچے رہو, یہ چاہتے ہیں. کون؟ غیر. کیا لے کر اس میں کوئی شک ہے ہمارے کو؟ اللہ فرما رہے ہیں, ہم دیکھ بھی نہیں رہے. اب جس ملک میں ہم رہتے ہیں دیکھو نا, وہ چاہتے ہیں, ارے ان کے پیٹ میں جلن ہوتا ہے, ان کا سر درد کرنے لگتا ہے اگر کوئی مسلمان عالی شان گاڑی میں جا رہا ہو, کوئی بڑے بنگلے میں رہ رہا ہو, کوئی بڑے عہدے میں ہو. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ, وہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف میں رہو, تم کسی مصیبت میں مبتلا رہو, کسی بیماری میں رہو. یا انتم بولے تو سب کچھ ہے, دنیا کے اعتبار سے تم کم تر رہو, ذلیل رہو. وہ چاہتے ہیں, تمہارا کبھی بھلا نہیں چاہتے, وہ کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. وہ تمہاری ترقی یہ ایک آنکھ نبھاتی ان کو تمہاری طرف. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ, اور یہ سب کو کیا کرتے ہیں, وہ دل میں چھپا کے رکھتے ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ, کبھی کبھی بغض, عداوت, دشمنی کی باتیں ان کی زبان سے نکل بھی جاتی ہیں, منہ سے ظاہر بھی ہو جاتی ہیں. سمجھ رہے, کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے, ان کے منہ سے, ان کی زبان سے وہ باہر آ جاتی ہیں جو دل کی باتیں ہیں. کون سے؟ بغض, عداوت کی. جو مسلمانوں سے ان کو جو بغض ہے نا, وہ بغض والی بات, دشمنی والی بات کبھی کبھی ان کی زبان سے ظاہر ہو جاتی ہے. لیکن وما تخفی صدورہم اکبر, جو سینے میں وہ چھپا کے رکھے ہوئے ہیں نا, وہ اس سے بھی بڑا ہے. جو زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہیں نا بغض عداوت کی, وہ تھوڑی ہیں, اور سینے میں جو چھپا کر کے رکھے ہوئی باتیں ہیں مسلمانوں اور اسلام کے کہیں, وہ بہت زیادہ ہیں. کون بتا رہے؟ اللہ فرما رہے. تینوں کے بھیدوں کو جاننے والا کون؟ اللہ. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ایسے ہیں, پھر تم ان کو اپنا رازدار بناؤ گے, اپنا خاص دوست بناؤ گے, تم اپنے پیر پہ کلاڑی مارو گے. ہاں, اپنے پیر پہ تم کلاڑی مارو گے. ایسا مت کرو, کبھی کسی غیر کو کیا نہ کرو. ہاں, وما تخفی صدور اکبر, تو ان کی سینوں میں جو چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ زبان سے نکلنے والی باتوں سے بہت زیادہ ہیں. ہاں, وہ کبھی کبھی نکلنے گا. قد بیننا لکم الآیات ان کنتم تعقلون, اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے سامنے آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کرتے ہیں. اب تمہارا کام ہے اللہ کے ان احکامات کو گلے لگاؤ, سینے سے لگاؤ, اس ہدایت پر عمل کرو. ان کنتم تعقلون, اگر تم عقل رکھتے ہو, تھوڑی بھی عقل ہے, سمجھ ہے, کامن سینس ہے تمہارے اندر, تو تم کیا کرو, اللہ کی اس ہدایت پہ عمل کرو. اگر تمہارے پاس عقل ہے تو تم کبھی کسی غیر کو کیا نہ کرو گے, اپنا رازدار نہیں بناؤ گے. اللہ پر عقل ہے, موٹی عقل رہتی ہے, بس سمجھتی ہے, سمجھتا ہے وہ یہ بات کہ واقعی ٹھیک ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنرل حکم دیا سب ایمان والوں نے, جبکہ یہ واقعہ ایک واقعے کے ماتحت یہ آیتیں نازل ہوئی. ایک واقعے کے ماتحت اس کا ایک شان نزول بھی ہے. اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے, کس کے؟ مدینے میں. مشرکوں کے دو قبیلے مدینے میں رہتے تھے, آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے. اس سے پہلے کئی مرتبہ آپ کے سامنے ان کی باتیں آئیں. بعد میں اللہ نے ایمان کی توفیق دی, انصار بن گئے. اللہ نے بڑا مقام دیا ان کو. کیا مدد کی انہوں نے مہاجرین کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, بڑا اونچا مقام انہوں نے پایا. انصار نام اس کیا انصار پڑ گیا, مدد کرنے والے اللہ کے دین کے خاطر. خیر, ان کے دوستانہ تعلقات تھے یہودیوں سے,
اور یہودی مدینے کے اطراف اکناف میں بسے ہوئے تھے، سمجھ رہے، بڑے تاجر تھے، بزنس مین تھے، بہت پیسہ تھا ان کے پاس، ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے، جب یہ مشرک تھے تبھی سے، سمجھ رہے، یہ جب لڑتے تھے نا اچھا تماشا دیکھتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے، لڑے تو ان کو فائدہ، سمجھ رہے، تو یہ مسلمان ہوئے، تو مسلمان ہونے کے بعد بھی ان کے دوستانہ تعلقات ویسے تھے یہودیوں سے، اور کرنا اوس و خزرج جو انصار میں بدل گئے، پہلے مشرک تھے مسلمان ہو گئے، لیکن یہودیوں سے جو پرانے تعلقات تھے ویسے ہی باقی تھے۔ ظاہر بات ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد میں جب اسلام آیا مدینے میں تو یہودیوں کو مسلمانوں کی ترقی، مسلمانوں کا ابھرنا ذرہ برابر بھی پسند نہیں ہے، وہ اندر سے کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، مشرکین مکہ کو ابھارتے تھے، تم آؤ لڑنے، ہم تمہاری مدد کریں گے، تم سب سپورٹ کریں، نہیں، ارے کتنی جنگیں، جنگ خندق ہے، جنگ عہد، کتنی جنگوں، اس میں ان لوگوں نے کتنی سازشی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آتے ہی ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ہم ایک شہر کے رہنے والے، ہم سب مل کر کے کیا کریں گے ہمارے دشمن، معاہدہ سب کیا ان لوگوں نے، سامنے سے اندر سے، تو کتنا پلان انہوں نے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان کیا، مسلمانوں کے اندر انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے، لیکن یہ اوس و خزرج جو مسلمان ہو گئے ان کے تعلقات یہودیوں سے ویسے ہی برقرار تھے۔ اب ان تعلقات کی وجہ سے راز کی باتیں یہ کیا کرتے تھے، حاصل کرتے تھے، اور اسے کہاں پہنچاتے تھے، مشرکین مکہ کو پہنچاتے تھے، پھر اس طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا وہ کام کرتے تھے، سمجھے، اللہ تعالیٰ کی بات پسند نہیں، کہا اوس و خزرج کے لوگوں کو، انصاریوں کو، ایمان والو کبھی بھی اپنے سوا، مسلمان کے سوا کسی اور پر بھروسہ کر کے انہیں اپنا رازدار مت بناؤ، انہیں مخلص دوست مت بناؤ، سمجھ رہے، وہ جو بغض اور عداوت، دشمنی رکھتے تمہارے بارے میں اپنے سینوں میں، کبھی کبھی تو زبان سے وہ باتیں آ جاتی ہیں لیکن سینے میں چھپے ہوئے باتیں بہت زیادہ ہیں، وہ کبھی بھی تمہارے اچھائی کو نہیں چاہتے، تم تکلیف میں رہو، یہی وہ چاہتے ہیں، منع فرمایا، سمجھ رہے، تو خاص اس واقعے کے ماتحت آیت نازل ہوئی، لیکن قرآن کریم کا حکم صرف ایک دو آدمی کے لیے نہیں ہوتا، وہ جب بھی مخاطب کرتا ہے سب کو خدا کرتا ہے، تو سارے ایمان والے، یعنی قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، سمجھ رہے، نصیحت ہے، تنبیہ ہے کہ کبھی بھی اپنے سوا مطلب مسلمانوں کے سوا کسی اور کو کیا نہ کرو، رازدار مت بناؤ۔ کبھی مسلمان بھی بک جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے، تم کو عقل ہے تو ایسے بکے ہوئے لوگوں کو اپنا کیا نہ بناؤ، اس سے نقصان ہے، نہیں۔ شاہ فیصل کو کس نے قتل کیا، بتاؤں کس نے قتل کیا؟ شاہ فیصل اتنا بڑا، ماشاءاللہ، اللہ ان کے قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آج دیکھو کیسے لوگ آ رہے ہیں اس عہدے پر، اس کے بعد سے جتنے بھی آئے بادشاہ وہ مخلص نہیں تھے، ایمان کے، اسلام کے تحت خدمت کرے ہوں گے، حاجیوں کی بڑی بڑی مسجدیں بنائے ہو گئے، لیکن ہدایت کس کی، امریکہ کی ہدایت پہ چلتے ہوئے، سمجھ رہے نا، ان کے اشارے پہ چلتے ہوئے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ کیا کرنا پڑتا ہے، ان کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے، فوجی ان کے پاس نہیں ہے، ہتھیار ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، سب کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، ڈیپینڈ اس کے اوپر، ایسا بنا کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے، سمجھ رہے، شاہ فیصل سے جو جرت والے تھے، مروایا کس سے، انہی کے بھتیجے سے مروایا، سمجھ رہے، لالچ دے کر، حکومت کا لالچ، عہدے منصب کا لالچ، وزارت کا لالچ، فلاں کا لالچ، فلاں کا لالچ، یہ لوگ ہیں غدار، ایسے غداروں سے بھی ذرا بچ کے رہنے کا، سمجھ رہے نا، ہاں، تو جب ہمارا اپنا بھائی کبھی غداری کر سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں کریں گے، اس لیے کبھی کیا نہ مت بناؤ، اپنا مخلص مت بناؤ، رازدار مت بناؤ، سمجھ رہے۔ اب یہ سن کر کے کوئی غیر مسلم کیا بولے گا، یہ دیکھو مسلمانوں کا قرآن ایسا کرتا ہے، ہاں، قرآن جو بولتا ہے وہ حقیقت ہے، تم بتاؤ نا، تمہارے دل میں ہمارے سے محبت ہے کہ نہیں، وہ ہے نا، نہیں ہے، پھر ہمارا اللہ فرما رہا ہے تم کو کبھی بھی تمہارے پاس چڈی نہیں ہے، ہم چڈی دیں گے، تمہارے پاس کیا نہیں ہے، گھر رہنے کے لیے نہیں ہے، ہم تم کو گھر دیں گے، تمہارا کھانا نہیں ہے، ہم کھانا دیں گے، لیکن اپنا چڈی دوست نہیں بنائیں گے، چڈی ہونا تو دیں گے، چڈی ہمارے یہاں چڈی دوست بولتے ہیں نا، گھونٹے لفظ میں، ہمارا رازدار، راز سمجھ میں آنی نا، اس لیے لازم چڈی دوست مت بناؤ،
نقصان ہوگا تمہارا. لوگوں نے عمل نہیں کیا، مسلمانوں نے نقصان اٹھا رہے. اللہ ہم سب کو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.